السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواز سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن حبان في صحيح. صحیح ابن حبان کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اسی روایت کو امام بیہقی نے بھی اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی السلسلہ الصحیحہ کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبغض کل جعظری جواز سخاب بالاسواق۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے جو بہت سخت متکبر ہو، گھمنڈی ہو، تکبر کرنے والا ہو، جواز کھا کھا کر کے بالکل پھول چکا ہو، ایسے بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ سخاب بالاسواق، بازار میں، مارکیٹ میں خوب چیخ مارنے والا ہے، خوب بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہے، چیخنے اور چلانے والا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا ہے کہ مارکیٹ میں چیخنے والا، چلانے والا یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اس زمانے کی مارکیٹ کیسی تھی اور آج کی مارکیٹ کا اندازہ ہم لگائیں کہ آج آپ مارکیٹ چلے جائیں، ہر بیوپاری، ہر تجارت کرنے والا آپ اکثر کو دیکھیں گے دکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے چیخ رہے، چلا رہے۔ ہر جگہ سبزی منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں چیخ و پکار پسند نہیں کیا گیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ جیفۃ باللیل، ایسا آدمی جو بالکل رات میں مردار کی طرح رہتا ہے۔ جیفا کہتے ہیں سڑی لاش جس کے اندر جان نہ ہو۔ یہ تشبیہ تھی کہ آدمی سویا ہے، بے خبر ہے، کچھ بھی فکر نہیں، نہ ذکر و اذکار کی، نہ نماز کی پابندی کی، نہ فجر میں بیدار ہونے کی، بس بستر پکڑ لیا تو بس بالکل مردہ ہو گیا۔ حمار بالنہار، ایسا آدمی جو دن بھر بالکل گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ حمار بالنہار، رات میں بالکل مردہ لاش ہے اور دن میں بالکل گدھا ہے۔ جانور میں سب سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی کی حماقت کی، کہتے ہیں یہ گدھا ہو چکا ہے، کام کر کر کے بالکل جانوروں کی طرح تھکا ماندہ آتا ہے گھر میں۔ حمار بالنہار، دن میں بہت کام کرتا ہے، گدھے جیسا کام کر رہا ہے، حمالی کر رہا ہے، ڈھو رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے۔ عالم بامر الدنیا، دنیا کے بارے میں بڑا فنکار ہے، ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے۔ عالم بامر الدنیا، دنیا کے معاملے میں پوری گہرائی کے ساتھ علم رکھا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے دنیا کے بارے میں۔ جاہل بامر الآخرہ، آخرت کے متعلق کچھ بھی خبر نہیں۔ دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ معلومات ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے، کیا تیاری کے ساتھ جانا ہے، مکمل علم رکھتا ہے دنیا کے معاملات میں۔ لیکن
جاہل بامر الاخرہ، آخرت کے متعلق بالکل بے خبر ہے، دین کا علم نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، اور آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں، بس دنیا دنیا کام کر رہا ہے گدھے کی طرح۔ نماز کی پابندی نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دین کی باتوں کو سیکھنے کی فکر ہے۔ درس حدیث، درس قرآن، یا جمعہ کے خطبات، یا دینی نصیحتیں، دینی پروگرام، ان سب چیزوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں، کمانے کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، آمد و رفت کے معاملے میں، سفر کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ایجوکیشن میں ماہر ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکار ہے، فنکار ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، اس کی بھی خبر نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف کا، ان صفات کا تذکرہ جو بیان فرمایا ہے، انتہائی سخت اور ناپسندیدہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کی یہ صفت بتلائی ہے، اللہ رب العالمین نے مشرکوں اور کافروں کی یہ صفت بتلائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اوپر نیچے کی باتوں کو تو جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے بارے میں انہیں علم ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، مگر آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہے۔ یہ نہیں معلوم ان کو، یہ احساس نہیں ہے ان کو کہ یہ مریں گے تو ان سے حساب و کتاب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگی کے نتیجے میں انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں بہت کچھ علم ہے، لیکن آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نمازی کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھولے رہتے ہیں، یا تو نماز کی پابندی کرتے ہیں چھوڑ پکڑ، یا پھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر بالکل غافل رہتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور آج اللہ اکبر، اللہ پر رحم فرمائے، صورتحال ایسے ہی ہے۔ امام سے اگر غلطی ہو جائے، بائی چانس بھول ہو جائے، تو پورے کے پورے مصلیوں میں کوئی لقمہ دینے والا نہیں رہتا۔ سلام کے بعد لوگوں کی خبر، لوگوں کو عقل آتی ہے کہ ہاں امام صاحب نے غلطی کی، ہاں ایسا شاید ایسا تھا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بھولے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، بالکل دل کی حاضری کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں اس کو خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کرتے، روک لیتے ہیں۔ کسی نے گھر میں سے کسی نے کوئی سامان مانگ لیا تو آدمی نہیں دیتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ کچھ سامان ضرورت کا سامان ہے، آپ کبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم بھی کچھ استعمال کر لیں، کسی نے مانگ لیا پڑوس کے لوگوں نے یا کسی بھائی نے، تو آدمی اس کو خرچ نہیں کر رہا، بخیلی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین مذمت بیان فرمائی۔ تو ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہیے، متکبر نہیں بننا چاہیے، گھمنڈی نہیں بننا چاہیے، اور بہت زیادہ کھا پی کر کے بالکل موٹا تگڑا نہیں بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ آدمی دن بھر کام کرے، گدھے کی طرح کام کرے، روزہ نماز دین سے کوئی سروکار نہیں، بس رات میں آئے شام میں آئے، بس سو جائے، بالکل مردہ ہو جائے۔ ایسے انسان کہ اللہ رب العالمین سخت مذمت بیان کر رہا ہے۔ لہذا ہم سب کو الرٹ رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، دین کی تعلیم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔